کس بات کی اکڑ ہے تم میں؟ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ جس انگریزی کلچر کو تم یہاں پھیلانے آئی ہو، میں جان لے لوں گا تمہاری۔ ہمارے گاؤں کی سیدھی سادھی لڑکیوں کو ورغلانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ شاہزین نے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ دعا سلمان کو دھمکی دی تھی، جو لڑکیوں کے لیے انگلش میڈیم اسکول کا افتتاح کر چکی تھی اور انہیں انگریزی تعلیم کے فائدے بتا رہی تھی۔ عین اسی وقت دھواں اڑاتی گاڑی اسکول کے اندر بڑی تیزی سے داخل ہوئی تھی۔ شاہزین بڑے غصے سے گاڑی سے باہر نکلا۔ سامنے کھڑی دعا کو دیکھ کر تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ دشمن کی بیٹی اسی کے گاؤں میں عورتوں کو ورغلانے پہنچی تھی۔ اپنی شال کو کاندھے پر اوڑھتے ہوئے وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ دعا جو اس بات سے بالکل انجان تھی کہ جس گاؤں میں وہ لڑکیوں کے لیے تعلیم گاہ کھول چکی ہے، وہاں کے وڈیرے شاہزین خانزادہ سے ان کے کئی سال سے دشمنی ہے۔ دیکھیں، میں یہاں پر لڑکیوں کو تعلیم دلوانے آئی ہوں، آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ دعا نے مصلحت سے بات کی تھی۔ اے لڑکی، ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گا تمہاری۔ اٹھا اپنی یہ کتابیں اور بند کرو اس اسکول کو، ورنہ میں ابھی کے ابھی اسے آگ لگا کے رکھ دوں گا۔ دعا نے جب دیکھا کہ شاہزین نہایت بدتمیز قسم کا شخص ہے تو کہنے لگی، ہاتھ لگا کر دکھاؤ مجھے، یہ جگہ میری ہے، میرے پاس قانون کے سارے کاغذات موجود ہیں اور میں اس بات کی اجازت بھی لے چکی ہوں کہ میں یہاں پر لڑکیوں کے لیے انگلش میڈیم اسکول کھول سکتی ہوں۔ اگر تم نے مزید مجھے کوئی بھی دھمکی دی تو یاد رکھنا مسٹر، میں قانونی طریقے سے تمہارا منہ توڑ کر رکھ دوں گی۔ اس بار دعا نے بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ سامنے رکھی کرسی پر زور سے شاہزین نے پاؤں مارا تھا۔ کرسی پل میں الٹ کر گری تھی۔ دعا کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپا تھا۔ شاہزین نے جیب سے پسٹل نکالی اور نشانہ دعا کے سر کا لیا اور اسے بازو سے پکڑ کر سامنے دیوار سے لگا دیا۔ دشمن کو میں بخشتا نہیں ہوں۔ شاہزین اس گاؤں میں جنگل کے شیر کی حیثیت رکھتا تھا، اور اگر تم نے شیر کی پچھاڑ میں ہاتھ مارنے کی کوشش کی تو بہت پچھتاؤ گی۔ وہ دعا کو دھمکی دینے کے بعد اپنے گارڈ سے کہنے لگا، نکالو گاؤں والوں کو اسکول سے، باہر تالا میں خود لگاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ کون سا قانون اس اسکول کا دروازہ مجھ سے کھلواتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے گارڈ اسکول میں موجود بچیاں اور ان کے والدین کو دھکے دے کر نکالتے، دعا کہنے لگی، تمہیں میں ابھی سیدھا کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر دعا نے جیسے ہی اپنا موبائل پکڑا تاکہ پولیس کو انفارم کر سکے، شاہزین نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا۔ امریکن بلی، میرے سامنے چالاکی کرنے کی کوشش مت کرو۔ تم ہوتے کون ہو میری جگہ پر اپنا حق جمانے والے؟ یاد رکھنا، دعا سلمان نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتی ہوں۔ شاہزین اس کی بات پر قہقہہ لگا کر ہنسا تھا، پھر اس کی کلائی پکڑی جس میں چند کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ چوڑیاں تو تم نے پہن رکھی ہیں، تو میں آخری بار سمجھا رہا ہوں، دشمن کی بیٹی شاہزین سے پنگا نہ لو، ورنہ اپنے نام کی چوڑیاں پہنا دوں گا تمہاری کلائی میں۔ مجھے کوئی بھی روک نہیں سکتا، نہ تمہارا بزدل باپ، نہ تمہارا وہ امریکن بھائی۔ یہ کہہ کر اس نے دعا کو اپنے ساتھ کھینچ کر باہر لے جانے کی کوشش کی۔ یو ایڈیٹ، میرا ہاتھ چھوڑو۔ لیکن شاہزین نے دعا کا ہاتھ تو اس وقت چھوڑا جب اسے اسکول سے باہر نکال چکا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا وہ اسے پیچھے دھکیل چکا تھا۔ دعا گرتے گرتے بچی تھی۔ تب تک تمام گاؤں والے اپنی بچیوں کے ساتھ باہر نکل چکے تھے۔ تالا شاہزین نے خود لگایا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تمہیں عدالت میں گھسیٹوں گی۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ لیکن شاہزین پر اس کی دھمکیوں کا اور اس کے چلانے کا کوئی اثر نہیں تھا۔ تالا لگانے کے بعد گاؤں والوں سے کہنے لگا، اپنی بیٹیوں کے سروں پر دوپٹہ رکھنا سیکھو، ہمارا دین ہمیں بے حیائی نہیں سکھاتا۔ خبردار جو اس امریکن بلی کے امریکن نظام میں اپنی بیٹیوں کو بھیجنے کی کوشش کی، تم لوگ جانتے ہو میں اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گا۔ گاؤں والے ویسے بھی شاہزین خانزادہ سے بہت ڈرتے تھے، اسی لیے اپنے اپنے گھروں میں جانے لگے۔ دعا کو تو غصے سے برا حال تھا۔ اس وقت وہ ٹائٹ قسم کے ٹراؤزر اور سکن فٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ سٹیپ میں کٹے بال کھلے ہوئے تھے۔ امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے واپس آئے ہوئے اسے بس 1 مہینہ ہی ہوا تھا، اور آنے سے پہلے وہ اپنے والد سے کہہ چکی تھی کہ وہ یہاں پر ایک امریکن انگلش میڈیم اسکول کھولے گی۔ اس کا مقصد برا نہیں تھا، وہ چاہتی تھی کہ لڑکیوں کو انگریزی تعلیم سے بھی متعارف کروایا جائے، تعلیم کا شعور دیا جائے تاکہ لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک بھی جا سکیں، صرف پاکستان تک محدود نہ رہیں، اور خاص طور پر گاؤں کی لڑکیاں جنہیں اول تو پڑھایا ہی نہیں جاتا، اور اگر تعلیم دلوائی بھی جاتی ہے
تو گورنمنٹ کے اردو میڈیم اسکول میں بس 10ویں ہی پاس کرائی جاتی ہے۔ اس کے نزدیک صرف ایک چیز کی اہمیت رکھی جاتی ہے کہ جیسے ہی وہ بڑی ہوں گی ان کی شادی کر دی جائے گی اور ساری زندگی انہیں مرد کی غلامی کرنی ہے، اپنے شوہر کی مار بھی کھانی ہے اور اس کے بچے بھی پیدا کر کے پالنے ہیں۔ دعا چاہتی تھی کہ عورتوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرے کہ وہ اپنے حق کی خاطر آواز اٹھا سکتی ہیں، اور اسی موضوع پر وہ والدین کو لیکچر دے رہی تھی، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ شاہ زین اسی کے خریدے ہوئے اسکول میں آ کر تالا بھی لگا سکتا ہے۔ اتنی بڑی جرت پر دعا کا تل ملانا جائز ہی تھا۔ شاہ زین اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھا اور دھواں اڑا کر اس کے پاس سے گزر گیا۔ یو ایڈیٹ، میں دیکھ لوں گی تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس کے سامنے کیا بول رہی ہے۔ امریکہ سے آئی تھی، آزاد ماحول میں رہنے کی عادی تھی اور گاؤں کے فرسودہ ماحول کو بدلنا چاہتی تھی، لیکن پہلے ہی قدم پر اسے روک دیا گیا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس نے فرنٹ ڈور بڑی زور سے بند کیا۔ زوم کرتی ہوئی تیز رفتار میں گاڑی چلاتے ہوئے اپنی حویلی تک گئی تھی۔ سلمان صاحب یوں تو پٹھان خاندان سے ہی تعلق رکھتے تھے، لیکن بیٹا بیٹی کو کم عمری میں امریکہ بھیج دیا تھا اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور خود بھی امریکہ ہی آتے جاتے رہتے تھے۔ یوں تو سلمان خانزادہ اور حشمت خانزادہ دونوں ہی پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن قبائلی دشمنی کئی سالوں سے جاری تھی۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ایک ہی گاؤں میں دونوں قبیلوں کے باسی رہتے تھے، اسی لیے قبائلی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے تھے۔ دونوں ہی یہ چاہتے تھے کہ ان کے گاؤں میں حکمرانی ان کی چلے، مگر ابھی تک سلمان خانزادہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ باپ دادا کی بٹی ہوئی زمینوں میں ایک زمین جس کی ملکیت سلمان خانزادہ کے پاس تھی، کاغذی ثبوت بھی انہی کے پاس تھے، مگر وہ تھی حشمت خانزادہ کے علاقے میں۔ لیکن زمین پر کبھی بھی حشمت خانزادہ نے اپنی حاکمیت نہیں چلائی تھی، لیکن اس زمین پر سلمان خانزادہ کے لیے کچھ بننے بھی نہیں دیا تھا۔ لیکن یہ تب تک تھا جب تک حشمت خانزادہ زندہ تھا۔ ان کے انتقال کے بعد سلمان خانزادہ کو لگا کہ چلو جی، دشمن کا منہ ٹوٹ گیا، پر یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا بیٹا حشمت خانزادہ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اسکول کی تعمیر شروع کروا دی، کیونکہ بیٹی نے اصرار کر کے اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے باپ سے کہا تھا، اور سلمان کو دعا سے بہت محبت تھی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دعا نے کوئی فرمائش کی ہو اور سلمان نے منع کیا ہو۔ ان کے لیے سب کچھ ان کی دعا تھی۔ اسکول تیار ہو چکا تھا اور ابھی 1 مہینہ پہلے ہی دعا آئی تھی اور چاہتی تھی کہ آکسفورڈ کی کتابیں اس کے اسکول میں پڑھائی جائیں۔ ٹیچرز کا انتظام بھی وہ کر چکی تھی۔ ٹیچرز اس نے شہر سے بلوائے تھے جو کہ او لیولز پڑھ چکے تھے اور رہائش تک انہیں اسکول میں ہی دی جا رہی تھی۔ بہت خوبصورت اسکول تیار کیا گیا تھا۔ دعا کا ارادہ تھا کہ تعلیم فری دی جائے۔ اسکول کا نظام اس نے طریقے سے لے کر چلنا تھا، اسی لیے یونیفارم میں شلوار قمیض کے بجائے اس نے اسکرٹ اور شرٹ رکھی تھی، گھٹنوں سے ذرا نیچے کی اسکرٹ جس سے پنڈلیوں تک ٹانگیں نظر آتی۔ وہ اپنے گاؤں کو بالکل امریکن بنانا چاہتی تھی، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہاں کے رہنے والے انگریزی زبان سیکھیں اور ان کی بچیاں آکسفورڈ کی تعلیم حاصل کریں۔ لیکن جو کچھ آج ہوا تھا، دعا نے جاتے ہی سلمان خانزادہ کو بتایا تھا۔ ان کے تو ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ یہ حشمت کی نسل ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ مجھے تو لگا تھا باپ مر گیا تو اس کے سپولیے ابھی میرے سامنے سر نہیں اٹھا پائیں گے۔ دعا تم فکر مت کرنا، تم جانتی ہو کہ تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو سلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اس لڑکے کو چھوڑوں گا نہیں۔ بہت شوق ہے اسے بدماشی دکھانے کا، اسے منہ توڑ جواب دینا سلمان اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اپنے باپ کو شدید غصے میں دیکھ کر دعا کہنے لگی، بابا آپ نے اسے بخشنا نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا وہ کتنا بدتمیز ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ جیل سے باہر نہ آئے۔ سب گاؤں والوں کے سامنے اس نے میری 2 ٹکے کی عزت کر دی، میری کلائی پکڑ کر مجھے میرے ہی اسکول سے باہر نکال دیا۔ دعا میں کون سا غصہ کم تھا، خاندان تو ایک ہی تھا، رگوں میں دوڑنے والا خون خانزادوں کا تھا، چاہے دعا ہو یا پھر شاہ زین۔ دوسری طرف شاہ زین کی فیملی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی باپ کی پگڑی شاہ زین کے سر پر آ گئی تھی۔ گھر کا ماحول کافی حد تک دینی تھا۔ یہ نہیں کہ شاہ زین بالکل جاہل تھا، پڑھا لکھا تھا، لیکن اسے اپنے گاؤں میں اپنے ہی ماحول کو فروغ دینا تھا۔ اس کے قبیلے میں کبھی کوئی لڑکی بنا سر پر دوپٹہ لیے باہر نہیں نکلتی تھی، نہ ہی کوئی مرد آنکھ اٹھا کر کسی لڑکی کو دیکھتا تھا۔ اور اسی کے قبیلے میں دعا ایسا اسکول کھول رہی تھی جہاں لڑکیوں کو انگریزی تعلیم دی جاتی، یعنی کہ دین سے دوری۔ خود دعا کا لباس بھی ایسا ہی تھا، اور جس طرح کا وہ یونیفارم پہنانے کے لیے کہہ رہی تھی، شاہ زین نہیں چاہتا تھا کہ اس کے قبیلے کے لوگ بھی دعا کے اسکول میں اپنی بچیوں کو بھیجیں، اور کل کو یہی لڑکیاں دینی ماحول کے خلاف بغاوت پر اتر آئیں۔ اسی لیے اسے منہ توڑ جواب دے کر آیا تھا۔ جب اسے اپنی والدہ کو بتایا تو کہنے لگی، بیٹا یوں نہیں کہتے،
ارے دین ڈنڈے کے زور پر کبھی نہیں پھیلتا، یہ تو دلوں میں ہے، محبت پیدا کرنے سے پھیلتا ہے۔ مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، دینی نہیں چاہیے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم نرمی کا مظاہرہ کرتے۔ اماں وہ دشمن کی بیٹی تھی، سلمان خان زادہ کی بیٹی، جو کئی سال امریکہ کے جوتے سیدھے کرتے آئی ہے۔ ارے وہ ہوتی کون ہے ہمارے گاؤں میں معصوم بچوں کے دماغوں میں خرافات اور بے حیائی ڈالنے والی؟ میں جان نہ لے لوں گا اس کی۔ اگر سلمان خان زادہ یہ سمجھتا ہے کہ حشمت خان زادہ کے انتقال کے بعد حشمت خان زادہ بے یار و مددگار ہو گیا تو غلط سمجھتا ہے۔ وہ میری طاقت سے واقف نہیں ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اسے بتاؤں گا کہ حشمت خان زادہ کی نسل سے ٹکر لینے کا سوچا بھی تو پاش پاش ہو جائے گا۔ شدت و غصے سے ابھی بھی شاہزین کی آنکھیں سرخ تھیں۔ صفیہ بیگم کہنے کی اچھا غصہ چھوڑو، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ صفیہ بیگم نے بات کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی تھی۔ اماں پہلے نماز پڑھوں گا، اس بےہودہ لڑکی کی وجہ سے میری نماز تک قضا ہو گئی، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وضو کیا، ظہر کی نماز پڑھی۔ زیادہ تر وہ نماز با جماعت ہی پڑھتا تھا، بلکہ اس کے قبیلے میں جب بھی اذان ہوتی تھی تو زیادہ تر مرد مسجد میں ہی نماز پڑھتے تھے۔ شاہزین کو غصہ اس بات پر تھا کہ دینی اور باحیا لڑکیاں، جن کے لیے اس نے ایک بہت بڑا اسکول پہلے سے کھول رکھا تھا، جہاں انہیں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا تھا، البتہ انگریزی زبان کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی تھی۔ کلام پاک بھی اسکول کے اندر ہی پڑھایا جاتا تھا، عربی زبان سے متعارف کرایا جاتا تھا، اور انہیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ عورت کو مرد کی فرما برداری کرنی چاہیے اور مرد کو بھی عورت کو عزت اور محبت دینی چاہیے۔ آج تک شاہزین کے قبیلے میں کبھی طلاق نہیں ہوئی تھی، اسے بہت برا سمجھا جاتا تھا اور عورتیں مردوں کے سامنے زبان نہیں چلاتی تھی۔ اور وہیں دعا سلیمان اپنا اسکول کھول کر اور عورت کو اس کے حقوق مانگنے کا غلط طریقہ سکھا رہی تھی، تو شاہزین یہ بات کیوں برداشت کر لیتا؟ رات کے 3 بجے شاہزین کے قبیلے میں اندھا دھند فائرنگ ہوئی تھی، اتنی فائرنگ کہ حویلی کے مکین تک جاگ اٹھے تھے۔ شاہزین ہڑبڑا کر اٹھا تھا، لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کے قبیلے میں ہی گھس کر دھاوا بول چکا ہے۔ صفیہ بیگم کا بھی ہاتھ کلیجے پر گیا تھا۔ شاہزین نے اپنی پسٹل جیب میں ڈالی، باہر جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ سن نہیں رہے کتنی فائرنگ ہو رہی ہے؟ اماں مجھے چھوڑیں، اگر ہمارے قبیلے پر کسی دشمن نے حملہ کیا تو میں منہ توڑ جواب دوں گا۔ لیکن صفیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہزین تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، خدا کے لیے بند کرو اس لڑائی جھگڑے کو، بنانے دو اس لڑکی کو اسکول۔ اگر ہم اپنے قبیلے والوں کو سمجھائیں گے تو وہ کوئی بھی اپنی بیٹی اس اسکول میں نہیں بھیجے گا، اس کا کوئی اور راستہ بھی نکل سکتا ہے۔ اماں ہمارے قبیلے میں دشمنوں نے گولیاں چلائی ہیں۔ شاہزین کے سینے میں ٹھنڈک تب پڑے گی جب وہ منہ توڑ جواب دے گا۔ میں کوئی ہجڑا تھوڑی ہوں جو گھر پر بیٹھ جاؤں۔ سلمان خان زادہ کو منہ توڑ جواب دوں گا۔ ویسے اپنے گارڈز کو کہا کہ گاڑیاں نکالو، بندوقوں میں گولیاں بھر لو، آج ہم دشمن کے قبیلے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا، فائرنگ قبیلے کے قریب ہی کی گئی تھی، لیکن کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا تھا، صرف ڈرایا گیا تھا کہ ہمیں کمزور نہ سمجھو۔ شاہزین اپنے گارڈز کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں وہاں پہنچا تھا، لیکن تب تک فائرنگ بند ہو چکی تھی، مگر دوسرے قبیلے کے محافظ ابھی بھی اپنے مورچے سنبھالے ہوئے تھے۔ شاہزین اپنی گاڑی سے نیچے اترا اور زور سے دروازہ بند کیا، اپنی پسٹل کو لوڈ کیا اور سامنے کھڑے گارڈ کی طرف تان لی۔ اپنے سردار سے کہو کہ مرد کا بچہ ہے تو سامنے آ کر وار کرے، بزدلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں پیٹ پیچھے گولیاں چلا کر وہ اگر اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے تو لعنت ہے پھر اس کی بہادری پر بھی۔ یہ بات شاہزین نے دھاڑتے ہوئے کہی تھی۔ سامنے سلمان کے کھڑے ہوئے گارڈز نے بندوقیں شاہزین پر تان لی۔ سلمان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے راستے میں مت آنا، اسکول کھلے گا اور کھل کر رہے گا، کل تک قانونی پرچہ بھی تم لوگوں کے پاس پہنچ جائے گا، اسی لیے ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی بدماشی کی تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ سامنے کھڑے گارڈ نے بولا، اپنا منہ بند کر کرائے کے چمچے جا اور جا کر اپنے سلمان صاحب کو کہہ کہ یہاں آئے یا اپنے اس امریکن بلے کو بھیجے، میں بھی تو دیکھوں کہ اس میں کتنا دم ہے کہ وہ شاہزین کے سامنے کھڑا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر سردار ہے تو سردار بن کر سردار سے بات کرے، مجھ سے بات کرے، چوہوں کی طرح اپنی بلوں میں نہ چھپ جائے اور اپنی فوج کو نہ آگے کرے۔ جاؤ بلاؤ اسے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنی جیپ کے بونٹ پر بیٹھ گیا۔ کچھ گارڈ سلمان کی حویلی میں گئے تھے۔ جب انہوں نے شاہزین کے بارے میں بتایا تو سلمان تو جانے کو تیار تھا، لیکن بیٹے نے صاف انکار کر دیا۔ نو ڈیڈ، مجھے لڑائی جھگڑے کی عادت نہیں ہے، میں آپ لوگوں کی خاطر بلی کا بکرا نہیں بن سکتا۔ یہ سننا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ سلمان نے اپنے بیٹے فاروق کے منہ پر مارا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟
میرے بیٹے ہو تم، سلمان کے، سلمان خان زادہ کے۔ تمہیں شاہزین کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے، اور ایک تم ہو کہ ڈر کر گھر میں بیٹھنا چاہتے ہو۔ فاروق کہنے لگا ہاں بیٹھنا چاہتا ہوں، ہم لوگوں نے گولی چلانی نہیں سیکھی، قلم چلانا سیکھا ہے۔ میں امریکہ سے یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، مجھے وہیں کی زندگی پسند تھی، آپ زبردستی مجھے یہاں لائے ہیں۔ میں یہاں آپ کی خواہش کے لیے آ تو گیا ہوں، لیکن جان کی قربانی نہیں دوں گا۔ فاروق خانزادہ نے صاف منع کیا تھا۔ سلمان غصے سے اسے دیکھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ جب بارڈر لائن پر پہنچا تو سامنے شاہزین کو گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا دیکھ کر اسے غصہ آیا۔ فاروق کی ہی عمر کا تھا، یہ شاید 1 آدھ سال چھوٹا ہی ہوگا، لیکن کسی شیر کی طرح آنکھوں میں قہر لیے وہ سلمان کو دیکھ رہا تھا۔ سلمان کو کچھ پل کے لیے اپنے بیٹے پر افسوس ہوا تھا، جو لڑائی میں بالکل صفر تھا۔ شاہزین گاڑی سے اتر کر بالکل سلمان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ تم جانتے ہو جتنی گولیاں تمہارے قبیلے والوں نے یہاں چلائی ہیں، اس سے دگنی تعداد میں تمہیں سنائی دیں گی۔ شاہزین دھاڑتے ہوئے بولا تھا، آواز نیچی کر کے بات کرو۔ تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کا ہاتھ پکڑنے والے؟ تمہاری اتنی ہمت؟ میں نے تمہیں اس بات کا جواب دیا ہے کہ آئندہ میری بیٹی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہ کرنا، مجھے کمزور نہ سمجھنا۔ شاہزین کہنے لگا اچھا، تمہاری بیٹی کا ہاتھ پکڑوں گا تو تم میرے علاقے میں گولیوں کی برسات کرو گے؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری اس امریکن بلی کا ہاتھ پکڑنے کا۔ اسے کہو اپنی حد میں رہے، اپنا انگریزی کلچر اپنے پاس رکھے، اپنے قبیلے والوں کو درس دے، انہیں بے حیائی سکھائے۔ اگر میرے قبیلے والوں کی لڑکیوں کے دماغ خراب کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا شاہزین مار دے گا یا مر جائے گا۔ اور میرے باپ کی طاقت کو تم اچھے طریقے سے جانتے ہو، تمہارے قبیلے کا تو پرندہ بھی ہمارے قبیلے کے فضا میں اڑنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میں بھی اسی کا بیٹا ہوں، بس تمہیں یاد دلوانے آیا تھا۔ آئندہ اگر میرے قبیلے میں گولی کی آواز سنائی دی تو تمہارے محل کے شیشے میں خود آ کر توڑوں گا۔ یہ کہہ کر شاہزین نے اپنے گارڈ سے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ وہ جا چکا تھا۔ سلمان کو لگا جیسے اس لڑکے نے بنا ہاتھ اٹھائے اسے بڑی ذلت کا تماچا مارا ہے۔ جب وہ گھر آئے تاکہ فاروق کو کچھ غیرت دلا سکیں تو جیسے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ ویڈیو کال پر کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا، تم فکر نہ کرو، یا پھر تم گاؤں آ جاؤ کیونکہ تم بھی اسی گاؤں سے تعلق رکھتی ہو، میں اپنے ڈیڈ سے شادی کی بات کر لوں گا۔ یہ سن کر کے جس لڑکی سے فاروق ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا وہ اسی کے گاؤں کی ہے تو سلمان کو حیرت ہوئی تھی۔ میں تمہارے دشمن قبیلے سے ہوں فاروق، ہماری شادی کبھی بھی اس گاؤں میں نہیں ہو سکتی ورنہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ ہاں اگر تم امریکہ چلے جاؤ تو ہم شادی کر سکتے ہیں۔ لڑکی کی بات سن کر سلمان کے دماغ میں جو شیطانی آئیڈیا آیا تھا وہ اس پر مسکرانے لگا۔ کمرہ بند کر کے واپس اپنے کمرے میں آ کر بڑی چین کی نیند سوئے تھے۔ صبح اٹھے تو فاروق کو اپنے کمرے میں بلایا، اسے کہنے لگے جس لڑکی کو تم پسند کرتے ہو میں تمہاری شادی اس سے کرنے کو تیار ہوں، لیکن شادی یہاں گاؤں میں ہوگی۔ یہ سن کر تو فاروق بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے کسی طرح بھی نیلم کو منایا اور اسے پاکستان بلوا لیا۔ سلمان نے اپنا خاص گارڈ بھیجے تھے جو نیلم کو باحفاظت اس کے بنگلے تک لے کر آئے۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا تھا کہ نیلم کا تعلق دشمن قبیلے سے ہے، اسی لیے 2 دن کے اندر اندر اس نے فاروق کی شادی نیلم سے کروا دی تھی۔ شادی کروانے کے بعد نیلم کے والد کا نام اور اس کے گاؤں کا پتہ لکھ کر اس نے شاہزین کو پیغام بھیجا تھا کہ تمہارے قبیلے کی عزت اس وقت میرے بنگلے میں ہے، موجود ہے۔ میرے بیٹے نے اس سے شادی کی ہے اور تمہاری لڑکی نے رضامندی سے میرے بیٹے سے شادی کی ہے، تمہارے قبیلے سے بغاوت کی ہے جس طرح سے نیلم نے بغاوت کی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے قبیلے کی ہر لڑکی بغاوت کرے گی اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ یہ خط پڑھ کر شاہزین کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ نیلم اس کے خاندان کی لڑکی تھی جو کہ 5 سال پہلے ہی اپنے والدین کے انتقال کے بعد چچا کے ساتھ امریکہ چلی گئی تھی، لیکن کہا یہی تھا کہ جب واپس آئے گی تو شادی اس کی اسی قبیلے کے کسی نوجوان سے کی جائے گی۔ اس کی بغاوت پر شاہزین کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس بار صرف دھمکیوں سے کام نہیں چل رہا تھا، شاہزین کو کچھ ایسا کرنا تھا جس سے وہ سلمان کو منہ توڑ جواب دیتا، اور پھر اس نے یہی کیا۔ اس وقت فاروق نیلم کو اپنی باہوں میں لیے اس پر اپنی محبت نچھاور کر رہا تھا جب اس کے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ چکنا چور ہوا تھا۔ وہ بری طرح سے ہڑبڑا گیا۔ نیلم بھی خوف زدہ تھی کہ یہ کیا ہوا ہے، اتنے پہرے داروں کے باوجود اس کے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے۔ نیلم جلدی سے خود پر چادر لپیٹے الماری سے اپنے کپڑے نکالتی واش روم میں گئی تھی۔ فاروق نے جلدی سے اپنی شرٹ پہنی، بٹن بند کرنے لگا
جب کمرے سے باہر آیا تو سلمان خان زادہ بھی اپنے کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ جب دعا کے کمرے سے ایک دل خراش چیخ کی آواز سنائی دی، بچاؤ مجھے، کوئی بچاؤ اس کمینے سے، چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو تم؟ دعا کا کمرہ اوپر کے پورشن میں تھا۔ باپ اور بیٹا بھاگے اوپر کی جانب گئے تھے۔ تب تک نیلم بھی کپڑے تبدیل کر کے آ چکی تھی۔ جیسے ہی دعا کے کمرے کے باہر دونوں پہنچے تو کمرہ لاک تھا۔ اندر سے ابھی بھی وہ بچاؤ بچاؤ کہہ رہی تھی، چھوڑو مجھے، تم کیوں میرے کمرے میں آئے ہو، میرا ہاتھ چھوڑو۔ دعا کی آواز پر فاروق اور سلمان نے دروازے کو دھڑ دھڑایا تھا۔ دعا، دروازہ کھولو، کون ہے اندر؟ دعا کے بجائے شاہزین کی آواز آئی تھی، میں ہوں، تمہارا دشمن۔ یہ کہہ کر شاہزین نے دروازہ کھولا۔ تب تک 20 افراد بھی کمرے کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ پوری حویلی کو شاہزین کے لوگوں نے گھیر رکھا تھا۔ اپنے سامنے اتنے سارے ہٹے کٹے گارڈز کو دیکھ کر اور ان کے ہاتھوں میں پسٹلز دیکھ کر فاروق بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ سلمان کے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ کیا سمجھا تھا تم نے سلمان خان زادہ کہ تم اپنے اس چھچھوندر کی شادی میرے قبیلے کی لڑکی سے کرو گے اور میں چپ چاپ دیکھ لوں گا؟ ابھی بھی دعا کی کلائی شاہزین کے ہاتھ میں تھی۔ اسے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ بابا، اس سے میرا پیچھا چھڑوا دیں، اسے کہیں مجھے چھوڑے۔ جیسے ہی سلمان آگے بڑھنے لگا، گارڈز نے آگے بڑھ کر پستول اس کی کن پٹی پر رکھ دی اور دوسرے گارڈ نے فاروق کے سر پر، یہیں بھیجا کھول کے رکھ دوں گا تمہارا۔ تم نے اچھا نہیں کیا سلمان خان زادہ، اپنے بیٹی کی شادی ہمارے قبیلے کی لڑکی سے کی تو کی کیسے؟ سلمان کہنے کو وہ لڑکی خود بھاگ کر آئی ہے، وہ تمہارے قبیلے میں رہنا نہیں چاہتی تھی اور شادی اس کی رضامندی سے ہوئی ہے۔ اس کی بات پر شاہزین مسکرایا، ایک نکاح اور ہوگا، وہ بھی لڑکی کی رضامندی سے ہی، لیکن اس بار لڑکی تمہاری ہوگی اور دولہا میں ہوں گا۔ یہ سن کر سلمان سٹ پٹایا تھا، لیکن گارڈز نے اسے دونوں بازوں سے پکڑ لیا۔ زیادہ اچھل کود کرنے کی ضرورت نہیں ہے سلمان خان زادہ، ایک بار تم نے ہم پر کیا، ہماری عزت اور غیرت پر کیا، تو دوسرا بار ہمارا بنتا ہے۔ پھر شاہزین نے ایک گارڈ سے کہا، جاؤ مولانا صاحب کو لے کر آؤ، میں اس کمینے کی طرح بزدل نہیں کہ چپ کر لڑکی کی شادی کروا کر خبر دوں، اس کی بیٹی کی شادی میں اس کی نظروں کے سامنے کروں گا۔ سلمان کہنے لگا، خبردار، خبردار جو تم نے میری دعا کے ساتھ کچھ کیا تو۔ دعا رونے لگی اور اپنی کلائی چاہ کر بھی وہ شاہزین کی گرفت سے ڈھیلی نہیں کر پا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں تمہاری جان لے لوں گی، وہ چلائی تھی۔ وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا کون کس کی جان نکالتا ہے۔ بابا، میں اس سے شادی نہیں کروں گی، میرا ہاتھ چھوڑو، میں نے نہیں کرنی تم سے شادی، میں صاف انکار کر دوں گی۔ شاہزین کہنے لگا، دیکھتا ہوں کیسے انکار کرتی ہو۔ تب تک مولانا صاحب بھی آ چکے تھے۔ وہ کہنے لگا، نکاح کا پرچہ فل کریں۔ مولانا صاحب دولہے کے خانے میں شاہزین حشمت کا نام لکھیں اور دلہن کے خانے میں دعا سلمان کا۔ سلمان کہنے لگا، بکواس بند کرو اپنی اور چھوڑو میری بیٹی کو۔ دعا کہنے کی، مجھے نہیں کرنا یہ نکاح۔ مولانا صاحب دیکھنے لگے۔ شاہزین کہنے لگا، اور تم نے نکاح کے لیے حامی نہ بھری تو گولی تمہارے باپ کے بھیجے سے گزرے گی، باقی فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ دعا کی کلائی چھوڑ چکا تھا، لیکن وہ گمسم ہو چکی تھی۔ بھائی کو بھی گارڈز نے جکڑ رکھا تھا اور باپ کو بھی۔ جس قدر شاہزین غصے میں تھا، اس کے باپ اور بھائی کو مار سکتا تھا۔ بولو دعا بی بی، نکاح کر رہی ہوئی یا تمہارے بھائی کا کام تمام کروں؟ تمہاری نسل یہی ختم ہو جائے گی اور نکاح میں اس کے بعد بھی تم سے ہی کروں گا، کیونکہ تمہارے بھائی نے میرے قبیلے کی لڑکی سے نکاح کیا ہے۔ نیلم بھی اوپر پہنچ چکی تھی۔ سارا تماشا دیکھنے کے بعد رونے لگی۔ خدا کے لیے فاروق کو مت مارو، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کیوں اپنے قبیلے کی لڑائی میں ہماری زندگی برباد کر رہے ہو؟ شاہزین کہنے لگا، بکواس بند کرو اپنی، شرم نہیں آئی تمہیں قبیلے کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ پھر دعا سے کہنے لگا، اپنی رضامندی سے مجھ سے نکاح کر رہی ہوں یا پھر جان سے مار دوں تمہارے باپ اور بھائی کو؟ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ دعا یوں تھی جیسے کوئی بے جان وجود ہو۔ بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ کہنے لگی، میرے بابا اور بھائی کو کچھ مت کہنا، میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی فاروق اور سلمان چلا اٹھے، نہیں دعا، تم اس کمینے سے شادی نہیں کرو گی۔ یہ بات فاروق نے کہی تھی، سلمان بھی چلا رہے تھے۔ تبھی شاہزین نے گولی فاروق کے بازو پر چلائی۔ وہ بلبلا اٹھا۔ یہ دیکھ کر دعا کی جان نکلی تھی۔ میں کروں گی تم سے نکاح، خدا کے لیے میرے بھائی کو گولی مت مارو۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ یہ جان چکی تھی کہ شاہزین صرف دھمکی نہیں دے رہا، وہ دعا کو بھی جان سے مار ڈالے گا۔ اس بار تو سلمان بھی چپ ہوئے تھے۔ بہرحال دعا کا نکاح جیسے ہی شاہزین سے ہوا، اس نے دعا کی کلائی پکڑی اور اپنے ساتھ لے کے جاتے ہوئے مولانا صاحب سے نکاح نامہ بھی پکڑ لیا۔ ایسا ایسا شاہزین کے سارے گارڈز حویلی سے باہر نکل چکے تھے اور وہ دعا کو گھسیٹتے ہوئے اپنی جیپ میں بٹھا چکا تھا۔ دعا خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔
مگر شاہزین کی گرفت کے آگے وہ بالکل ہی بے بس ہو چکی تھی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں بٹھاتا سیدھا اپنی حویلی لے کر آیا تھا۔ سارے راستے وہ لڑکی آرام سے نہیں بیٹھی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ شاہزین اس کا بازو نہیں چھوڑ رہا اور ایک ہاتھ سے ڈرائیو بھی کر رہا ہے تو اس نے اپنا ہاتھ شاہزین کی گردن کے جانب کیا تاکہ اس کی گردن دبوچ سکے، مگر اس سے پہلے ہی شاہزین نے گاڑی کو بریک لگا کر اسے وہیں سیٹ پر گرایا تھا اور خود اسے گردن سے پکڑ کر اپنے سامنے کر کے کہنے لگا کہ بہت پر نکل آئے ہیں نا تمہارے امریکن بلی۔ تم جیسی لڑکیوں کو یہی تربیت دی جاتی ہے وہاں امریکہ میں کہ شوہروں کو کیسے پوچھا جاتا ہے اور بدتمیزی کی جاتی ہے، مگر یہاں بھی میں ہوں، میرا نام شاہزین خانزادہ ہے، ایسے ایسے پاٹ پڑھاؤں گا تمہیں کہ سیدھی لکیر ہو جاؤ گی۔ اس کی ڈانٹ سن کر دعا تھوڑی گھبرا چکی تھی۔ گاڑی مکمل لاک تھی اور وہ گاڑی سے چھلانگ بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ وہ اسے لے کر سیدھا اپنے گھر پہنچا تھا۔ سامنے ہی شاہزین کی ماں پہلے ہی گھبرائی بیٹھی تھی، ہاتھ میں تسبیح پکڑے، سر پر سلیقے سے چادر اوڑھے، جیسے ابھی ابھی جائے نماز سے اٹھ کر آئی ہو۔ شاہزین نے جیسے اس لڑکی کو نیچے گرانا چاہا، شاہینہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا تھا۔ کہنے لگا بہو ہے آپ کی، دشمن نے ہمیں نیچا دکھانے کا سوچ رہا تھا کہ ہمارے قبیلے کی لڑکی لے جائیں گے تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے۔ میں بھی اس سلمان خانزادہ کی بیٹی کو اٹھا کر لایا ہوں اور اب ساری زندگی اس گھر میں رہ کر اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کو ترسے گی۔ یہ سن کر دعا کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ شاہینہ بیگم اسے کمرے میں لے گئی، فوراً ملازمہ سے کہا کہ جاؤ مرہم پٹی لے کر آؤ اور کھانے کا انتظام کرو۔ چھینا جھپٹی میں دعا کو کچھ زخم بھی آ چکے تھے۔ وہ وہیں بیٹھی رو رہی تھی جب شاہینہ بیگم سے بھی اس سے بدتمیزی کی تھی، لیکن جب اس نے شاہینہ بیگم کا اخلاق دیکھا تو اسے اپنی بدتمیزی پر ہی شرمساری سی محسوس ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کا تو اس کا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ شاہزین ابھی بھی غصے سے بپھرا حویلی کے آنگن میں ٹہل رہا تھا۔ جب گھر سے باہر نکلتی ملازمہ کو دیکھا تو دھاڑ کر کہنے لگا کہاں ہے وہ لڑکی؟ وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ چھوٹے سردار وہ اماں بیگم کے کمرے میں بیٹھی ہے۔ وہ دھاڑ کر کہنے لگا اگلے 5 منٹ کے اندر اندر وہ دلہن کے روپ میں مجھے میرے کمرے میں چاہیے، جاؤ اس کو میرے کمرے میں پہنچاؤ۔ ملازمہ تو وہیں سے بھاگی تھی۔ شاہزین بڑبڑا کر کہنے لگا تمہاری ساری ہیکڑی نکالتا ہوں آج میں۔ دعا کو جب اس نے بتایا تو نفی میں سر ہلا چکی تھی کہ میں اس کے کمرے میں تو ہرگز نہیں جاؤں گی، مجھے واپس گھر جانا ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے گاؤں کی باقی عورتوں کی طرح مجھے قید کر کے رکھ لے گا؟ ہرگز نہیں، میں اس کے گھر کی عورتوں جیسی نہیں۔ وہ منع کرتی رہ گئی تھی، کپڑے بھی اس نے بالکل نہیں بدلے تھے۔ وہ اسی حالت میں ہی شاہزین کے کمرے میں پہنچا دی گئی تھی اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا گیا تھا۔ دھڑ دھڑ دروازہ بجانے کے باوجود جب دروازہ نہ کھلا تو ایک جانب بیٹھ کر ہانپنے لگی۔ تبھی اتفاق سے اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی دکھائی دی تھی۔ بس وہ شاہزین کے آنے سے پہلے وہاں سے بھاگ کر جانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ شاہزین کمرے میں آتا اس نے کھڑکی کھولی اور بیڈ کی چادر کو کھڑکی سے باندھ کر نیچے کی جانب لٹکایا۔ وہ کمرے سے باہر اترنے ہی والی تھی اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی تھی، لیکن جیسے ہی صحن میں کود کر اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا تو تبھی کسی مضبوط جوان سے اس کا ٹاکرا ہوا۔ جسے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اس کا تازہ بنا شوہر شاہزین خانزادہ کھڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے بازو سے پکڑ کر کہنے لگا اچھا تو یہ ہے تمہارا کلچر، نافرمان عورت، شوہر کے کمرے سے بھاگ رہی ہو۔ شاہزین خانزادہ کے چنگل سے بچنا اتنا بھی آسان نہیں، کہاں تک بھاگ کر جاتی؟ جب تمہارے باپ اور بھائی کے سامنے میں تمہیں اٹھا کر لے کر آ سکتا ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے دوبارہ سے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لایا تھا۔ کمرے میں آتے اس نے گلدان اٹھا لیا تھا۔ کہنے لگی خبردار جو مجھ سے زبردستی کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ میں تمہیں اپنا شوہر مانتی ہی نہیں ہوں۔ اگر مجھ سے زبردستی حق وصول کرنے کی کوشش کی تو میں کورٹ جاؤں گی، تو میں کورٹ کچہریوں کے چکر لگواؤں گی۔ مگر شاہزین بلند آواز میں قہقہ لگا گیا تھا۔ اسے دیکھنے لگا، کہنے لگا تم میرے اس کمرے میں قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی، تمہارا جینا مرنا اب یہی کمرہ ہے۔ وہ چلتا اس کے قریب آیا، وہ پھر سے چلائی کہ خبردار، مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو شاہزین اسے بیڈ پر دھکا دے کر کہنے لگا مجھے کیا تم نے جسم کا بھوکا سمجھ رکھا ہے؟ اسی جسم کے بھوکے تو تمہیں وہاں مغرب میں ملیں گے، جہاں عورتیں ادننگے کپڑے پہن کر گھومتی ہیں اور مرد ان کے وجود سے اپنی آنکھیں سینکتے ہیں۔ مجھے عورت ذات کے جسم میں کوئی دلچسپی نہیں، سمجھی تم؟ شاہزین خانزادہ تم جیسی لڑکی کو صرف ضد کے تحت گھر میں لایا ہے، محبت میں گوڑے گوڑے ڈوب کر نہیں۔
یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا اور دعا وہیں پر بیٹھ چکی تھی۔ جب بہت دیر تک وہ نہ آیا تو اس نے ایک نظر اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ وہ یہ کپڑے پہن کر تو بالکل بھی نہیں سو سکتی تھی، کیونکہ وہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور ان پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ملازمہ کچھ سوٹ لے کر کمرے میں آئی تھی۔ وہ سبھی قمیض اور ٹراؤزرز سے، ساتھ دوپٹہ۔ ان کپڑوں کو دیکھ کر ہی اسے جھرجھری سی آئی تھی۔ کہنے لگی، یہ کیا روایتی عورتوں والا لباس لے کر آ رہی ہو؟ میں تو یہ سب نہیں پہننے والی، مجھے اپنے لیے اپنے انداز کے کپڑے آرڈر کرنے ہیں۔ ملازمہ نے شاہینہ بیگم کو بتایا تو وہ اسے اس کا موبائل دے چکی تھی۔ راتوں رات ہی دعا نے اپنے لیے نئے کپڑے آرڈر کیے۔ صبح ویلی کے دروازے پر پارسل آ چکا تھا، جن میں اس کی وہی شارٹ شرٹس اور ٹراؤزرز جینز تھی۔ رات کو شاہ زین اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اگلی صبح جب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے، جب دعا کمرے سے باہر آئی، وہ چاہتی تھی کہ اپنی حرکتوں سے ان سب کو زچ کر کے رکھ دے گی۔ جب اسے بغیر دوپٹے کے بال کھولے شرٹ اور ٹراؤزر میں شاہ زین نے دیکھا تو ماتھے پر بل پڑے تھے۔ غصے سے چائے کا کپ اس نے زمین پر پٹکا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اس گھر میں ہی رہو گی، اب تو تم وہی کپڑے پہنو گی جو باقی سب شریف عورتیں پہنتی ہیں۔ مگر دعا کہنے لگی، او ہیلو مسٹر، تم نے مجھے اس گھر میں زبردستی میرے باپ اور بھائی کی زندگی کی دھمکی دے کر رکھا ہے، لیکن اب تم مزید مجھ پر کوئی مرضی نہیں چلا سکو گے۔ میرے جو من میں آئے گا میں وہی پہنوں گی۔ شاہ زین کو غصہ آ چکا تھا۔ کہنے لگا، دیکھتا ہوں کیسے پہنتی ہو۔ وہ اسے پھر سے کمرے میں لا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ تم بیوی ہو میری، یہ سب کچھ تمہارا میرے سامنے کرنا ہی جچتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اس وجود کو میرے علاوہ کوئی اور دیکھے۔ یہ سب کچھ پہننا ہے تو اکیلے میں میرے کمرے میں میرے سامنے پہننا۔ اس سے پہلے کہ دعا کچھ کہتی، اس نے فوراً سے دعا کے ان سارے بے ڈھنگے کپڑوں کو چیر پھاڑ کر آگ لگا دی اور قمیض اور ٹراؤزر ساتھ دوپٹہ دے کر کہنے لگا، ابھی کے ابھی پہن کر آؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دعا نے ڈرتے ڈرتے وہ کپڑے پہن لیے تھے۔ دوپٹہ اس نے کاندھے پر ڈالا، مگر شاہ زین نے اس دوپٹے کو اس کی گردن کے گرد حائل کر کے پھر اس کے سر پر بھی کروایا تھا۔ کہنے لگا، کبھی دین پڑھا ہو تو تمہیں پتا ہو نا، عورت کی عزت ہی اس میں ہوتی ہے۔ وہ اسے سر پہ دوپٹہ کروا کر باہر لایا تھا۔ بلا شبہ وہ ان کپڑوں میں بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکی تھی۔ سب کے ساتھ مل کر اس نے کھانا کھایا تھا اور کھانا کھانے کے فوراً بعد حویلی سے باہر جانے لگی تو ایک بار پھر اسے شاہ زین نے ٹوکا تھا کہ گھر کی عورتیں گھر میں ہی رہتی ہیں، بغیر مرد کے گھر سے باہر نہیں جاتی۔ بتاؤ کیا چاہیے تمہیں، میں تمہیں منگوا دوں گا۔ مگر وہ کہنے لگی، مجھے اپنے اسکول کے افتتاح کروانا ہے۔ مسٹر شاہ زین خانزادہ، تم نے مجھ سے نکاح کرنا تھا نہ، کر لیا۔ تمہارے کہنے پر میں نے یہ کپڑے بھی پہنی، لیکن اب تم میری بات بھی سنو گے اور مجھے وہ اسکول اوپن کروانے دو گے، ورنہ میں تمہاری زندگی اجیرن بنا کر رکھ دوں گی۔ ایک بار پھر اس کی دھمکی سن کر شاہ زین نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی تھی۔ پھر ہنس کر کہنے لگا، جب سے اس گھر میں آئی ہو دھمکیاں ہی دیتی جا رہی ہو، ہلتا تم سے ایک سوکھا پتا بھی نہیں ہے، اور دھمکیاں دیکھو محترمہ کی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں بند کر چکا تھا۔ کہنے لگا، آئندہ کے بعد تم ہمیشہ سر پر دوپٹہ لے کر رکھو گی، بڑوں کا احترام کرو گی، 5 وقت کی نماز پڑھو گی اور قرآن پاک بھی پڑھو گی۔ میں تمہیں بلا وجہ مرد کی برابری کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ جب تک تم میرے گھر کی باقی عورتوں کی طرح نیک نمازی نہیں بن جاتی، تب تک تمہارے ساتھ بدتر سے بدترین سلوک کرتا رہیں گا۔ وہ اسے کمرے میں بند کر چکا تھا۔ موبائل تو اس سے پہلے ہی چھین چکا تھا اور اپنی ماں کو 2 ٹوک لہجے میں کہا تھا کہ یہ لڑکی گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ شاہینہ بیگم بیٹے کو سمجھانے بھی لگیں کہ بیٹا، دین تو ہمیں پیار کرنا سکھاتا ہے۔ تم اس لڑکی کو راہ راست پر لانا چاہتے ہو، میں بھی یہ جانتی ہوں کہ ہمارے خاندان میں اس سے پہلے کبھی طلاق نہیں ہوئی۔ تم اس لڑکی کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتے ہو اور اسے اپنے مطابق سیدھا بھی کرنا چاہتے ہو، لیکن میرا بیٹا، پیار سے، محبت سے، اپنائیت سے اسے مغربی روایات سے ہٹا کر اسلام کی طرف لاؤ۔ اگر سختی برتو گے تو وہ لڑکی کبھی بھی نہیں سدھرے گی۔ شاہ زین اپنی ماں کی بات سن کر گھر سے باہر آ چکا تھا۔ ڈیرے پر آ کر بیٹھا اور گہری سانس خارج کر کے رہ چکا تھا۔ اسے شروع ہی سے اپنے لیے ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو بالکل دین پر عمل کرنے والی ہو۔ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسی لڑکی اس کی بیوی بن جائے گی۔ خاندانی دشمنی نے تو جیسے اس کے اندر سے ان اثرات کو مٹا کر ہی رکھ دیا تھا۔ وہیں دوسری جانب جب فاروق نے اپنی بیوی کو بڑے پیار سے باہوں میں بھر کر اس کے کاندھے پر اپنا لمس چھوڑا تھا، کہنے لگا، آج میرے دوست دلاور نے ہمارے لیے ڈنر پارٹی رکھی ہے، وہاں پر میرے اور بھی دوست ہوں گے۔ نیلم مسکرا کر کہنے لگی، اچھا، یہ تو اچھی بات ہے،
اس نے کچھ خوبصورت سی میکسیز اور سکارف نکالے تھے مگر فاروق کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگا، یہ کیا نکال رہی ہو؟ ہم پارٹی میں جا رہے ہیں، کہیں تعزیت کرنے نہیں۔ تم وہ ساڑی کیوں نہیں پہنتی جو میں تمہارے لیے لے کر آیا تھا؟ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، وہ ساڑی؟ ارے اس کی تو بازو ہی نہیں ہے، وہ تو میں آپ کے سامنے پہنتے ہوئے بھی شرما جاؤں گی، وہ کیسے میں پہن کے جا سکتی ہوں؟ لیکن فوراً سے ریڈ کلر کی ساڑی نکال کر کہنے لگا، کم آن یار، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ گاؤں میں آ کر بالکل یہاں کا ماحول مت اپناؤ، تم میرے ساتھ امریکہ میں پڑھ کر آئی ہو۔ چلو شاباش، تم یہی ساڑی پہن کر جاؤ گی۔ جانتی تو ہو کہ میرے وہ دوست ہیں، سبھی ہائی کلاس اور ماڈرن قسم کے ہیں۔ نیلم نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ساڑی پہن تو لی، لیکن پلو سے اپنے بازو کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسے تھوڑا عجیب بھی لگ رہا تھا، کیونکہ بھلے ہی اس سے مغربی کلچر کے بیچ رہ کر پڑھائی حاصل کی تھی، لیکن کبھی بھی اس ماحول کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا تھا جس قدر اس ماحول کا اثر فاروق اور دعا پر ہو چکا تھا۔ آئے روز کی پارٹیاں، دعوت اور پھر اس کے سارے ڈیسنٹ کپڑوں کو ایک جانب کو رکھ کر جب فاروق نے پینٹ شرٹس، ٹراؤزرز اور مغربی لباس کا کلیکشن اپنی بیوی کے لیے منگوایا تو وہ تھوڑی سی پریشان ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، فاروق مجھے یہ سب کچھ پہننا اچھا نہیں لگتا۔ لیکن فاروق پر اثر کیا ہونا تھا، وہ تو الٹا اس سے لڑ پڑتا تھا کہ میں اب کیا تمہیں یہ بڈھی اماں جیسے کپڑے پہنا کر پارٹیوں میں لے کر جاؤں گا؟ تم میری بیوی ہو، جب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ وہی دعا سارا دن بھوکی پیاسی کمرے میں بند رہتی تھی۔ رات کو جب شاہزین اس کے کمرے میں آیا تو وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رو کر آنکھیں سجا چکی تھی۔ شاہزین نے جب اسے دیکھا تو ایک پل کو اس کا دل تھوڑا سا دکھا تھا۔ پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ دیکھو لڑکی، ہمارے خاندان میں لڑکیوں کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں کی جاتی، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ بھی کوئی زبردستی کی جائے۔ بھلے ہی تم دشمن کے قبیلے سے ہمارے گھر میں آئی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں کے طور طریقے سیکھ لو، میری بیوی بن کر اس گھر میں رہو، اور دوبارہ میں تمہیں مغربی لباس میں نہ دیکھوں۔ اور اسکول کھولنے کا خیال تم اپنے ذہن سے نکال ہی دو۔ اگر کھولنا ہے تو بچیوں کے لیے ایک مدرسہ کھلواؤ جہاں پر انہیں عالمہ کی تعلیم دی جائے، وہ حافظ قرآن بنے، دین سیکھیں۔ لیکن یہ سن کر دعا کو چڑ سی ہوئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ سلمان صاحب نے اپنے بچوں کو شروع ہی سے دین سے دور ہی رکھا ہوا تھا۔ دعا چڑ کھا کر کہنے لگی، بس بھی کرے، آج کے دور میں کون ایسی باتیں کرتا ہے؟ آج کل زندگی میں وہی شخص کامیاب ہے جو کہ انگلش بولنا اور لکھنا جانتا ہے، اور جو انگلش میں بات کر سکتے ہیں۔ جانتے ہیں، اگر یہاں کی لڑکیاں انگلش میڈیم میں اسکول میں پڑھیں گی، انگلش سیکھیں گی، تو کل دنیا میں کس قدر کامیاب ہوں گی، اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی، اور کل کو آپ جیسے مرد کبھی بھی ان پر حکم نہیں چلا سکیں گے۔ ایک بار پھر اس کے منہ سے جلی کٹی باتیں سن کر شاہزین کو غصہ تو آیا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کی بات پر عمل کرتا ہوا گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، دیکھو لڑکی، میں بڑے ہی تحمل مزاجی کے ساتھ تم سے بات کر رہا ہوں، لیکن تم تو ٹیڑھی کھیر ہو، سیدھی بات تمہارے دماغ میں بیٹھتی ہی نہیں ہے۔ ابھی تو تم نے میرا حق زوجیت بھی ادا کرنا ہے۔ میں یہ سوچ کر تم پر رحم کر رہا ہوں کہ تمہارے لیے یہ سب کچھ تکلیف دہ عمل ہوگا۔ آخر کو تم نے امریکہ کے ولایتی خوراک کھا رکھی ہے، بھلا مجھ جیسے مرد کو جو گھی مکھن کھا کر پلا بڑا ہو، اسے جھیلنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ مگر اب ولیمہ بھی کرنا ہے، اور ولیمہ تو تبھی جائز ہوتا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ اماں بیگم کہہ رہی تھی کہ وہ ولیمے کی دعوت رکھ رہی ہیں، اور میں ان کو منع بھی نہیں کر سکا۔ شاہزین جان بوجھ کر چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت سجا کر بولا تو دعا کی ہوائیاں اڑی تھی۔ شاید یہی اڑی ہوئی ہوائیاں وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ دعا فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ کہنے لگی، میں تمہیں اپنے وجود پر دسترس حاصل کرنے نہیں دوں گی، سمجھے؟ پھاڑ میں گئے تم اور تمہارا ولیمہ، لعنت بھیجتی ہوں میں۔ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ شاہزین کہنے لگا، تم مجھے روک نہیں سکتی دعا۔ دعا چلا کر کہنے لگی، میں روکوں گی۔ تبھی شاہزین نے اسے پکڑا اور فوراً اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ دعا کا سانس تو حلق میں ہی اٹک کر رہ چکا تھا، وہ سانس لینا ہی بھول چکی تھی۔ چند لمحے کے لیے شاہزین نے یہ گستاخی کی تھی اور پھر اس کے لبوں کو آزاد کر دیا تھا۔ پھر اپنے لبوں پر موجود اس کے لمس کو صاف کر کے کہنے لگا،
ایک کس سے تو تم مجھے روک نہیں سکی اور باتیں کرتی ہو بڑی بڑی۔ شاہزین خانزادہ کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، تم جیسی لڑکی تو بالکل بھی نہیں۔ جس روز میرا موڈ بن گیا نا، اس روز تمہارا کیا حشر ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس دعا کرو دعا سلمان کہ میرا دل تمہارے حسین سراپے پر نہ آ جائے، ورنہ چلنا دوبر ہو جائے گا تمہارا۔ وہ یہ کہہ کر بیڈ پر لیٹ چکا تھا اور دعا تو صوفے پر بیٹھی رہ گئی۔ آج رات وہ کمرے میں سونے والا تھا اور وہ صوفے پر آدھی رات تک بیٹھی یہی دیکھتی رہی کہ کہیں وہ اس کے سونے کا فائدہ اٹھا کر اس کے قریب آنے کی کوشش نہ کرے۔ رات 3 بجے اس کی آنکھ لگی تھی۔ جب کچھ دیر بعد فجر کی اذان کا وقت ہوا تو شاہزین اٹھ چکا تھا۔ اسے بھی جگا کر کہنے لگا، اٹھو بی بی، اذانیں ہو رہی ہیں۔ وہ فوراً سے آنکھوں پر بازو رکھ گئی، کہنے لگی ہو رہی ہیں تو کیا کروں، سونے دو مجھے۔ مگر شاہزین کو غصہ آ چکا تھا، بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کر کے کہنے لگا، اذانیں ہو رہی ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اٹھو اور نماز پڑھو۔ اس نے تو آج تک رمضان میں بھی اٹھ کر کبھی فجر کی نماز ادا نہیں کی تھی۔ آنکھیں مسلتی ہوئی وہ اٹھ کر کہنے لگی، مجھے نہیں پتا کیسے پڑھتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ لاپرواہی کا اظہار کر رہی تھی، شاہزین کو تو مزید غصہ ہی آ رہا تھا۔ کہنے لگا، تم مسلمان ہی ہو نا، اٹھو اور مجھے نماز سناؤ، کیسے پڑھی جاتی ہے۔ وہ تو سیدھی سیدھی اس کی کلاس لینے لگا تھا۔ وہ بھی پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی، جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں بخشے گا۔ اسے سب سے پہلے تو اپنی آنکھوں میں پانی کے چھینٹے مارے، پھر بچپن میں جو کبھی اس کی ماں نے اسے نماز پڑھنا سکھائی تھی وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سنانے لگی۔ تو شاہزین نے فوراً اسے کان سے پکڑ کر اٹھک بیٹھک کرنے کو کہا۔ کہنے لگا، میڈم کو یہ پتا ہے کہ انگلش میڈیم اسکول کھولنا ہے۔ میرے سامنے اکڑ اکڑ کر کہہ رہی تھی، اسکول کھولوں گی، یہ کروں گی، وہ کر لوں گی، اور آتی خود کو نماز تک نہیں ہے۔ شرم کا مقام ہے تمہارے لیے۔ جی تو یہ چاہ رہا ہے کہ تمہاری زبان کاٹ کر میں تمہارے ماتھے پر چپکا دوں۔ دعا تھوڑی شرم سارسی ہوئی تھی، کبھی اس کے باپ نے اسے فورس ہی نہیں کیا تھا کہ وہ نماز پڑھے۔ آج شاہزین نے خود اپنی نگرانی میں اسے نماز پڑھوائی تھی اور جہاں جہاں سے وہ بھول چکی تھی وہاں سے اسے یاد بھی کروائی تھی۔ دعا کو پہلی بار اتنا سکون ملا تھا کہ وہ کتنی ہی دیر چائے نماز پر بیٹھی رہی۔ پھر شاہزین نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے قرآن پاک پڑھتی رہی تھی۔ شاہزین کہنے لگا، یہ جو تم بچوں کی طرح اٹک اٹک کر پڑھ رہی ہو نا، آئندہ کے بعد روز صبح تم مجھے قرآن پاک سناؤ گی تاکہ تمہارے لہجے میں روانی آ سکے۔ وہ کسی بچے کی طرح ہاں میں سر ہلا چکی تھی۔ شاہزین کے روپ کے آگے وہ بھی بے بس ہوتی جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے انداز و ادوار میں ایک ٹھہراؤ سا آتا جا رہا تھا۔ اس روز وہ کافی اداس سی بیٹھی تھی۔ جب شاہزین کچھ معاملات نمٹانے کے بعد گھر آیا تو اسے اداس سا بیٹھا دیکھ کر بے ساختہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ کہنے لگا، کیا بات ہے، کیوں منہ پھلا کر بیٹھی ہو؟ وہ کہنے لگی، آپ کو اس سے کیا، جائیں جا کر گاؤں والوں کے مسئلے حل کریں۔ شاہزین سینے پر ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، مجھے وہ اتنے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ جب ان سے سوال کیا جائے تو وہ بلا وجہ آگے سے نخرہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ شاہزین خانزادہ بہت کم ہی کسی سے سوال کرتا ہے، جواب دینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سوچ لو۔ اور اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ دیکھ کر تو جیسے اپنا ایٹیٹیوڈ دکھانا بھول چکی تھی۔ نظریں پھیر کر کہنے لگی، مجھے میرے گھر والے یاد آ رہے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، میں کبھی بھی ان سے اس قدر دور نہیں رہی۔ شاہزین نفی میں سر ہلا چکا تھا۔ کہنے لگا، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن دعا کہنے لگی، پلیز دیکھو، میں نے تمہاری ساری باتیں مانی ہیں، کیا تم میری ایک بات نہیں مان سکتے؟ وہ کچھ اس انداز میں بولی تھی کہ شاہزین انکار نہ کر سکا۔ وہ خود اس کے ساتھ ہی گیا تھا۔ جب گاڑی گھر سے باہر نکلی تو سلمان صاحب کے گھر کے باہر موجود گارڈز شاہزین کو دیکھ کر فوراً اپنی بندوقیں تان چکے تھے، لیکن ساتھ میں دعا کو دیکھ کر فوراً پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سلمان صاحب اور فاروق اس وقت گھر میں ہی تھے۔ جیسے ہی دعا نے ان کو دیکھا تو فوراً بھاگ کر ان کے قریب گئی تھی۔ باری باری اپنے باپ اور بھائی سے ملی تھی۔ وہیں فاروق نے جب اپنی بہن کو ٹراؤزر، قمیض اور دوپٹے میں دیکھا تو حیران ہوا تھا، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو دعا۔ دعا نے جب اپنی بھابھی کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ شاہزین اسے جس طرح کے مغربی لباس سے نکال چکا تھا، وہیں فاروق زبردستی اپنی بیوی کو گھر میں بھی ٹراؤزر شرٹ پہن کر رہنے کو کہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شاہزین نظریں پھیر چکا تھا۔ وہ کسی بھی طرح کی کوئی بدمزگی تو نہیں چاہتا تھا، لیکن دعا کو ایک بات بڑے اچھے سے باور ہو چکی تھی کہ وہ غلط تھی۔
اس کا بھائی غلط تھا اور کہیں نہ کہیں اس کا باپ بھی غلط تھا۔ وہ 1.5 مہینے بعد اپنے میکے آئی تھی اور اس 1.5 مہینے میں شاہ زین کے الفاظ، اس کی روایتوں نے جس قدر اثر ڈالا دعا پر، وہ تو جیسے بدل کر ہی رہ چکی تھی۔ وہیں جب اس نے اپنی بھابھی سے بات کی تو اسے کہنے لگی تم اس طرح کے کپڑے نہیں پہنا کرتی تھی، فاروق نے تو تمہیں بالکل ہی بدل دیا۔ اس بات پر وہ رونے لگی، روتے ہوئے بتانے لگی کہ وہ کس قدر انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہے، لیکن فاروق ناراض ہو جاتے ہیں، اسی لیے اسے مجبوراً ایسے کپڑے پہننا پڑتے ہیں۔ دعا نے اپنے بھائی کو سمجھایا کہ ایسا مت کرو، لیکن فاروق پر اثر ہی کہاں ہونا تھا۔ وہ اپنے باپ اور بھائی سے ملنے کے بعد واپس حویلی میں آ چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے شاہ زین کا مقام اس کے دل میں مزید بڑھ چکا تھا۔ شاہ زین جیسا چاہتا تھا دعا بھی ویسے ہی بننے لگی تھی۔ وہ جب تک دین سے مکمل طور پر دور تھی، اب سچے دل سے واپس اپنے دل و دماغ میں ایک مشرقی لڑکی جیسی تبدیلیاں لا چکی تھی۔ یہ دیکھ کر شاہ زین کے دل میں بھی اس کی جگہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ لیکن دعا کا بھی خواب تھا کہ وہ ایک انگلش میڈیم اسکول بنائے۔ اس شام جب شاہ زین گھر آیا تو بڑے سلیقے سے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی، اور شاہینہ بیگم نے مسکرا کر بتایا تھا کہ بیٹا، سارا کھانا میری اکلوتی بہو نے بنایا ہے۔ یہ سن کر شاہ زین کے چہرے پر شاید پہلی بار ہی صحیح مسکراہٹ آئی تھی۔ مسکرا کر کہنے لگا اچھا، کھانا تو اچھا بنا ہے۔ اس نے مسکرا کر اپنی جیب سے 5,000 کا نوٹ نکال کر جب دعا کے ہاتھ پر رکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کس قدر بڑا تحفہ اسے مل چکا ہو۔ چہرے پر حیا کی لالی بھی آ چکی تھی۔ جب وہ کمرے میں گئی تو شاہ زین بھی کمرے میں ہی آیا تھا۔ اس کا موڈ اچھا دیکھ کر اس نے بات کا آغاز کیا تھا۔ کہنے لگی کہ دیکھیں شاہ زین، آپ اتنے فلاحی کام کرتے ہیں، میں پچھلے 2 مہینوں سے دیکھ رہی ہوں، آپ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، کتنی ہی بیوہ عورتیں آپ کے سہارے پر زندگی بسر کر رہی ہیں، کتنے ہی بچوں کو ماہانہ وظائف مل رہے ہیں، لیکن وہ لڑکے دیکھے ہیں آپ نے جو کہ 15-16 سال کی عمر کے ہیں، لیکن آپ کی زمینوں پر ہل چلاتے دکھائی دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر چھالے ہیں، وہ آپ کے گوداموں سے بوریاں اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ انہیں پڑھ لکھ کر اپنے قدم مضبوط کرنے چاہیے؟ وہ بجائے ایسے مشکل کام کرنے کے پڑھ لکھ کر کسی دفتر میں بیٹھ کر نوکری کرے اور آپ کو دعائیں دے۔ شاہ زین ایک پل کو سوچ میں ڈوبا تھا۔ کہنے لگا چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، لیکن ان لوگوں کے اتنے وسائل جو نہیں ہیں۔ دعا نے پھر ہمت کر کے کہا کہ دیکھیں شاہ زین، آپ نے 1 ہفتہ پہلے ہی گاؤں میں سلائی سینٹر کھلوایا، جانتے ہیں 12-13 سال کی عمر کی بچیوں کو وہاں پر اسکول کے بجائے سلائی کڑھائی سکھائی جا رہی ہے۔ وہی لڑکی اگر کمپیوٹر کا کوئی ہنر سیکھ کر اپنی اسکل سے کام کرے تو زیادہ پیسہ کمائے، تو وہ سارا دن لگا کر ایک سوٹ سلائی کرنے سے کہیں زیادہ رقم کما سکتے ہیں۔ شاہ زین چپ چاپ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کہنے لگا کہنا کیا چاہتی ہو، مجھے یہ بتاؤ۔ دعا کہنے کی بلا شبہ اس معاملے میں آپ ٹھیک تھے کہ میں دین سے دور تھی، میں نے ضد اور انا کو ایک طرف رکھا اور پھر آپ کی بات مانی، اور میں بالکل آپ جیسی ہو گئی۔ لیکن آپ کو بھی میری یہ بات ماننا پڑے گی کہ آج کل کے بچوں کو سکھانا کس قدر ضروری ہے۔ ہم ایسے اسکول بھی بنا سکتے ہیں جہاں پر انگلش میڈیم تعلیم دی جائے گی، ساتھ انہیں ہنر بھی سکھایا جائے گا اور دین کی تعلیم بھی دی جائے گی، تاکہ ہمارے اس گاؤں سے غربت کا خاتمہ کیا جا سکے۔ شاہ زین کو پوری طرح سمجھا رہی تھی۔ شاہ زین کو اپنی سوچ بدلنا ہی پڑی تھی، اور پھر کچھ عرصے بعد ہی اس نے وہ اسکول والی زمین دعا کے حوالے کر دی تھی، اور وہاں پر ایک بار پھر سے کالج کا افتتاح ہوا تھا۔ انگلش میڈیم اسکول کے ساتھ ہی کالج کا تعمیراتی کام بھی شروع ہو گیا، اور جب شاہ زین خانزادہ نے خود لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا تو اگلے ہی روز کئی لڑکیوں کے ایڈمیشن اسکول میں ہونے لگے تھے۔ شاہ زین نے اسکول کے بڑے سخت قوانین بنا رکھے تھے، جہاں پر دین کی تعلیم بھی دی جا رہی تھی اور فیس بھی بے حد کم تھی، تاکہ ہر گھر کا بچہ اس اسکول میں آ کر تعلیم حاصل کر سکے۔ تقریباً 6 مہینے کے اندر یہ سب کچھ ہوا تھا، اور اس بیچ شاہ زین اور دعا کا رشتہ اس قدر مضبوط ہو چکا تھا کہ دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے لگے تھے۔ کہیں نہ کہیں دعا کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ غلطی اس کے والد کی تھی۔ شاہ زین اور اس کے والد تو خون خرابے والے کاموں سے دور ہی رہتے تھے۔ یہ تو اس کے والد ہی تھے جو اکثر کوئی نہ کوئی چنگاری اٹھا کر گاؤں پر حکومت کرنے کی لالچ میں لڑائی کو فروغ دیتے تھے۔
بہرحال دعا نے اپنی کوششوں سے اپنے والد سلمان خان زادہ اور فاروق کے ساتھ شاہزین کی صلح بھی کروا دی تھی، اور وہ رات شاہزین اور دعا کی زندگی کی سب سے حسین رات تھی، جب دونوں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے سپرد کر چکے تھے۔ اگلی صبح ان کی زندگی کی نئی شروعات ہوئی تھی۔ جس روز ان کا ولیمہ تھا، انہوں نے گاؤں کے 25 اجتماعی شادیاں کروائی تھیں، جو کہ یتیم اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ مدتوں بعد قبائلی لڑائی کو ختم کر کے گاؤں والے بھی خوش تھے، اور شاہزین تو دعا جیسی بیوی پا کر دل ہی دل میں جیسے شکر ادا کرتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس بیوی کو سدھارنے میں اس نے سر توڑ محنت لگائی تھی، تب جا کر اسے دعا جیسی خوش اخلاق اور سمجھدار بیوی ملی تھی۔